بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک یہودی کسی مسلمان کا پڑوسی تھا۔ اس یہودی کے ساتھ مسلمان پڑوسی بہت اچھا سلوک کرتا تھا۔ مسلمان کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا، اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسی بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا پکا یقین تھا۔ ایک بار اس یہودی نے ایک سازش تیار کی کہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے، درود شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ اس یہودی نے ایک سونار سے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اسے تاکید کی کہ ایسی انگوٹھی بنائیں کہ اس جیسی انگوٹھی پہلے کسی نے نہ بنائی ہو۔ لہذا سونار نے انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا۔ حال احوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ، وہی عادت دہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی نے دل میں کہا کہ اب تو بس بہت ہو گئی، بہت جلد یہ جملہ تم بھول جاؤ گے۔ کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، میری ایک قیمتی انگوٹھی ہے، وہ آپ کے پاس امانت رکھ کر جانا چاہتا ہوں، واپسی پر میں آپ سے لے لوں گا۔ مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ بے فکر ہو کر انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں۔ یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کی اور یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ مسلمان نے وہ انگوٹھی کہاں رکھی ہے۔ رات کو یہودی چھپ کر اس مسلمان کے گھر کودا اور بالآخر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ انگوٹھی لے گیا۔ اگلے دن وہ یہودی سمندر پر گیا، کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اور اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ انگوٹھی مجھے نہیں دے سکے گا، تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا کر خوب چیخوں گا، چلاؤں گا اور ہر جگہ اسے بدنام کروں گا۔ وہ مسلمان جب اپنی اتنی رسوائی دیکھے گا تو اسے خیال آئے گا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا، اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا۔ مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ درود شریف کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہودی اگلے دن واپس آ گیا، سیدھا اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتی ہی اپنی انگوٹھی طلب کی۔ مسلمان نے کہا آپ اطمینان سے بیٹھیے، آج درود شریف کی برکت سے میں صبح دعا کر کے شکار کے لیے نکلا تھا کہ مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگ گئی ہے، آپ سفر سے آئے ہیں، وہ مچھلی کھا کے ہی جائیے گا۔ پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا۔ اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا۔ وہ بھاگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے اپنی یہودی پڑوسی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کی انگوٹھی امانت رکھی تھی۔ انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ مچھلی کی پیٹ والی انگوٹھی یہودی کے پاس لے آیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہودی کی آنکھیں حیرت سے پھلی
رنگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، یہ انگوٹھی کہاں سے ملی؟ مسلمان نے کہا، جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی تو وہاں نہیں ملی، مگر جو مچھلی آج شکار کر کے ہم لے آئے تو اس کے پیٹ سے یہ انگوٹھی ملی۔ معاملہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پریشانی سے بچا لیا۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہودی تھوڑی دیر کانپتا رہا، پھر بلک بلک کے رونے لگا۔ مسلمان اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا تو یہودی نے کہا کہ مجھے غسل کی جگہ بتا دے۔ غسل کر کے آیا اور فوراً کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی، وہ دونوں رو رہے تھے۔ مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا۔ جب اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی، تب اس مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔